اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری آخری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اور اللہ کے سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات، حاجات اور مقاصد جن کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آپ کو تمام مسائل اور مصائب سے نجات دلائے۔ جو لوگ محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ محتاجی سے انہیں نجات دلائے، محتاجی چاہے کسی قسم کی بھی ہو۔ اور جو لوگ گھروں کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو اپنا گھر اللہ تعالیٰ عطا کرے تو ان کے لیے بھی میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے انتظام فرما دے کہ اب وہ اپنے گھر کے مالک بن جائیں۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یا رشتہ آتا ہے ہو نہیں رہا، طے نہیں ہو رہا، یا جہیز کا کوئی مسئلہ ہے لڑکیوں کے لیے کہ انتظام نہیں ہو رہا، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے، تو ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل کرے اور شادی کے لیے ان کے لیے بہترین ان کے انتظام فرما دے اور ان کے نصیب کھول دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں جو آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ ہر مشکل سے ہر نجات کے لیے ہے اور ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور یہ بہت آسان عمل ہے، سورہ اخلاص کا عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی اس کو آرام سے کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت ہی آسان عمل ہے، عمل میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی، لیکن پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ڈیلی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کا مل جائے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، شکریہ۔ تو چلیں آج کا جو سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اجازت کا میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے۔ پہلی بار سننے میں جو ڈیٹیل آپ کی مس ہو گئی ہے وہ دوسری بار سننے میں آپ ضرور حاصل کر لیں گے۔ تو ویڈیو میں ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، تو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کا عمل ہے، آپ نے عشاء کی نماز جب ادا کر لینی ہے پوری ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے حاجت کی نیت سے 2 نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاجت کی نیت سے 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 300 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے 300 بار سورہ اخلاص ہو جائے گی اسی طرح سے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد، اور جب آپ 300 بار اپنی سورہ اخلاص کمپلیٹ کر لیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے،
درود ابراہیمی پڑھیں، بہت بہتر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر اپنی حاجت کی جو آپ کی دعا ہے وہ مانگیں، جو آپ کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کریں، اپنی دعا مانگیں۔ کم از کم 10 سے 15 منٹ تک آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ دعا بھی مانگ لیں تو آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ کے آمین کہہ کے چہرے پر ہاتھ ضرور پھیرنا ہے، کیونکہ یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اس طرح سے آمین کہنے سے دعا کا جو ثواب ہے وہ آپ کے چہرے کو بھی مل جاتا ہے، کیونکہ یہ بات میں نے ایک حدیث میں پڑھی تھی کہ آمین کہہ کے چہرے پر جو ہاتھ پھیرتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ چہرے کو بھی ملتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ عمل جو ہے یہ آپ نے 15 دن تک لگاتار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اس عمل کو کرے گا 15 دن تک لگاتار کرے گا بغیر کسی ناغے کے۔ اگر آپ بیچ میں 1 دن کا بھی ناغہ کریں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ناغہ نہ ہو، اور یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ لوگ ناغہ کر دیتے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے 1 دن کا ناغہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ناغہ کریں گے تو پھر عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، دوبارہ نئے سرے سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو 15 دن لگاتار یہ عمل ہوگا۔ ویڈیو میں ساری ڈیٹیل بتا دی ہے میں نے، آپ کو اجازت کا بھی بتا دیا ہے، آپ کو عمل کا ٹائم بھی بتا دیا ہے، تعداد بھی بتا دی ہے، اور میں نے آپ کو اس کے دنوں کی تعداد بھی بتا دی ہے کہ کتنے دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر ضرور پورا ہو جائے گا، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اگر کسی مشکل سے نجات کے لیے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی بہت برکتیں ہیں، بہت فائدے ہیں، اور کل والا عمل بہت لانگ تھا، اس وجہ سے میں نے آج آپ کو چھوٹا عمل بتا دیا کہ اگر وہ عمل آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ یہ عمل کر لیں، تو اس پر ٹائم بھی کم لگے گا، اور ہے یہ اتنا ہی مجرب ہے جتنا کل والا عمل مجرب تھا۔ تو میری یہاں پر ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کر دیں، اور دوسروں کے ساتھ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ لنک ضرور شیئر کریں تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور مجھے لیلا کو آپ اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
سيدنا ومولانا